282 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا کما ذکر ہوا تھا مدیون مقروض کو مہلت دینے کا ذکر کہ اگر معاشرے میں کوئی مقروض ہے مدیون ہے اور مجبور ہے پریشان ہے تو اس کو مہلت دے اللہ کی رضا کے لیے. اب آگے اللہ تعالی قرض سے متعلق کچھ اصول بیان فرما رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا حصہ ہے انسان کو ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے معاملات کو بالکل واضح اور صاف رکھو. قرض لو مت کسی سے، اور اگر لے لو وقت پہ ادا کرو اور باقاعدہ لکھت پڑھت کرو. اس کو اصول کے ساتھ بڑے بڑے قرضے لوگ دیتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے قرضوں پہ لوگ لڑ جاتے ہیں آج کل. وقت پہ دو، وقت پہ ادا کرو، یہ بتائے. اس کے اصول پورے بتائے کہ باقاعدہ اگر اس قسم کے بڑے معاملات تمہارے چلتے ہیں تو اس میں ایک لکھنے والا بیچ میں ہونا چاہیے، ایک جو ہے قرض دینے والا ہے، ایک جس کو قرض دیا جا رہا ہے، اور دو گواہ بیچ میں بنا لو تاکہ معاملہ اتنا واضح ہو، شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. شکوک ہر ایسا معاملہ جو مستقبل میں شکوک و شبہات پیدا کرے، بدگمانی پھیلائے، اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. مت کرو ایسا معاملہ. اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہو، محبت کی زندگی اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات دیکھو کر لو، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج کل اتنا بدگمانی کا ماحول ہے، اتنے شکوک و شبہات کا دور ہے. بظاہر لوگ ملتے بھی ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے. وجہ اس کی یہ معاملات واضح نہیں. ہر آدمی کوئی نہ کوئی، ہر آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب زیادہ تر یعنی ہر آدمی کا مطلب جب یہ بات ہوتی ہے اس کا مطلب عام معاشرے کی بات. اس کا دیکھو نا، یہ ہر آدمی دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. معاملات کرتے ہوئے انسان کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا. یہ چیزیں کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اصول ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر کہ اصول ہی انسان کو بناتا ہے، معاشرے کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے. جو انسان یہ طے کر لے کہ مجھے زندگی کا یہ مختصر سا دور اصول کے ساتھ مجھے گزارنا ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اصول، اپنے گھر کے حوالے سے بھی اصول، کاروبار کے حوالے سے بھی اصول، خاندان کے حوالے سے بھی اصول، کتنی اچھی زندگی ہوگی. اب لحاظ میں بیچارہ جو ہے وہ گل جاتا ہے. اسی سے سارے مسئلے ہمارے خراب ہوتے ہیں. اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اصول کی بات اگر آپ کریں، اگر آپ اصول کو اپنا بنیاد بنا لیں اور سامنے والے سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں بات جو ہے اصول، ہر چیز میں اصول ہوتے ہیں، اصول کی بنیاد پر ہم بات کریں گے، اصول کی بنیاد پر ہم کام کریں گے. اگر سامنے والا ناراض ہے تو اس کا مطلب وہ کچا آدمی ہے، وہ مستقبل میں آپ کا دوست نہیں بن سکتا.
جو آدمی اصول پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مستقبل میں آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. جو آپ کو بظاہر ہاں ہاں کرتا ہے، بڑا ہنستا ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہے، بڑی تکلیف ہوئی یار، یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دل کی باتیں نہیں ہوتی. کسی کے دل کو لے لینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے بعض لوگوں کے ساتھ معاشرے میں ہمارا تعلق بڑا بے تکلف ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے انسان کو. انسان معاملہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی قابل اعتماد آدمی ہے، اصول کی بات، لالچی آدمی نہیں ہے، خود غرض آدمی نہیں ہے، خوشی ہے. اور جو آدمی بے اصول آدمی ہوتے بظاہر لحاظ میں اگر دے بھی دینا لیکن وہ دل ساتھ نہیں ہوتا، ملتے بھی ہیں لیکن دل سے نہیں ملتے. اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے معاملات کو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دو شاگردوں میں سے ایک ہے، اور سب سے زیادہ کتابیں معاملات پر انہوں نے لکھی ہے، السیر الصغیر اور السیر الکبیر، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. ایک عیسائی نے آ کر کے دانشور نے جب ان کی کتابیں دیکھی تو کہنے لگے ھذا محمدھم الصغیر فکیف محمدھم الکبیر، یہ ان مسلمانوں کے چھوٹے محمد ان کے بڑے محمد کیسے ہوں گے. رات کو نہیں سوتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ رات کو کیوں نہیں سوتے؟ کہنے لگے یار بھائی اگر میں رات کو سو جاؤں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد زندہ ہے، امام محمد زندہ ہے، کوئی مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے تو ان سے حل کروا لیں گے، اور محمد بھی سو جائے تو لوگوں کے مسئلوں کا کیا بنے گا پھر. کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی، آخرت کے بارے میں رغبت دلانے والی، یا دل کو مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں نا دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں کوئی کتاب اپنے کے لیے کیوں نہیں لکھی میں نے؟ یہ ساری بڑی بڑی کتابیں زہد پہ تو لکھی میں نے. سب سے بڑا زہد یہ ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، اس لیے میں نے یہ کتابیں لکھی. اپنے معاملات کو واضح کر لو، حلال حرام کو پہچان لو، بس یہ سب سے بڑا زہد ہے. دنیا سے بے رغبتی ہے. یہ کیا زہد ہے کہ مسجد میں پہلے سب میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بعد جا کے مارکیٹ میں جھوٹ بھی بولتا ہے. یہ زہد تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو معاملات بہت اہم چیز ہے، اور اگر اصول کی بنیاد پر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کا مطلب آدمی کچا ہے، مستقبل میں آپ کے ساتھ صحیح نہیں چل سکے گا. یہ کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو ڈنک مارے گا. پھر یہ اصول کی بات میں کر رہا ہوں. دنیا دیکھو اصول سے قائم ہے، دنیا ہے نا ان چیزوں سے قائم نہیں ہے، یہ اصول کی بنیاد پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. تو بہرحال سب سے بڑی چیز مسلمان کے لیے ہے اپنے معاملات کو. میں اس لیے اتنی بڑی تمہید مانگ رہا ہوں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے آیت مداحنہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے یہ ہمارے ہاں تو میرے خیال میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں ایک آدمی یہ ہے کہ ہمدردی کی بنیاد پر کسی کو دے گئے، بس دے دیا دے دے گا، نہیں دے گا تو اس کو شوق ہی نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. میں کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تو پیسوں کے حوالے سے تو اصول کی بنیاد، لیکن بعض جگہوں میں میں بالکل ہمدردی کی بنیاد پہ کرتا ہوں. دے دیا دے دے گا، نہیں دے گا تو اللہ مالک ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. کبھی میں سوچتا بھی نہیں کہ یہ مجھے دے دے، تو اس کی اپنی مرضی، دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو نہیں دے. لیکن اگر معاملات کاروباری حوالے سے، ظاہر بات ہے کاروبار کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار میں تو یہ ہمدردی نہیں چلتی نا، ورنہ پھر کاروبار چھوڑ کے جا کے گھر میں بیٹھ جائے. تو ایسے معاملات کو اسلام کہتے لکھو، واضح کرو، اپنے دماغ کو صاف کر لو، شکوک و شبہات کو ختم کر لو. بجائے اس کے کہ دکان پہ کھڑا ہے اور دماغ کہیں شکوک و شبہات میں ہے، اس سے یہ واضح کر لو. اس لیے اپنی سب سے بڑی چیز دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے معاملات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو واضح کر لو، اور جتنے معاملات کنٹرول میں ہوں گے اتنی زندگی پرسکون ہوگی. جتنی چادر اتنے پیر. اگر آپ کی چادر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، بڑھ گئی، اس کے مطابق پیر پھیلاتے رہو، کنٹرول میں رکھو، بالکل واضح رکھو بالکل، اور پھر آگے. لیکن جو معاملات کنٹرول میں نہ ہو
ادھر بھی ہاتھ مار رہے ادھر بھی ہاتھ مار رہے ادھر بھی ہاتھ مار رہے سب جگہ، اور بیچارہ پریشان ہے. اس کے بعد آدمی بہت صاف ستھرا کاروبار ہو، واضح کاروبار ہو، کنٹرول میں ہو. یہ اس لیے اس حوالے سے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کو کہتے ہیں آیت مباینہ. اس کو نوٹ کر لیں آپ. آیت مباینہ، آیت مباینہ. دیکھیے آیت مباینہ یہ ہو گیا. اس میں اب چند چیزیں ہیں، وہ سارے اصول بتائے ہیں. کاتب ہونا چاہیے، لکھنے والا. ایک پہلی بات تو لکھو، وہ تو اپنی جگہ ہے. گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ. دستاویز کون، مضمون کون لکھوائے، وہ سارے اصول بتا دیے. ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. غور سے سنیں، خاص خاص چیزوں کو نوٹ کریں. میں آرام آرام سے پڑھا تو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ جب اللہ استعمال فرماتے کیا مطلب؟ عمل کی دعوت دے رہے، عمل کرو. یہ نہیں کہ سنو، نہیں، عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو. اذا، جب. تداینتم، آپس میں معاملہ کرو. تداینتم باب تفاعل ہے. آپس میں معاملہ کرو بدین، قرض کا. بدین، قرض کا. 2 لفظ قرآن میں استعمال کرتے، 2 لفظ استعمال عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے قرض اور ایک ہے دین. 2 لفظ. قرض عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ پیسہ وغیرہ دے، اور دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر عام چیز وغیرہ، کوئی کچھ بھی ہو. جیسے کاروباری لوگ جو ہے نا دوسرے کو وہ دیتے ہیں، مال وغیرہ دیتے ہیں، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اذا تداینتم، جب آپس میں تم معاملہ کرو بدین، کس چیز کا؟ قرض کا. الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک. ظاہر بات ہے وقت تو طے کرتے ہیں نا کہ بھائی اتنے 1 مہینے میں دوں گا. وقت مقررہ تک. فاکتبوہ، پہلا کام کیا کرو؟ فاکتبوہ، پس اس کو لکھو. لکھو اس کو. ذہن میں پہلی بات یہ ہے لکھنا. اچھا، بیچ میں ایک لکھنے والا. ایک تو زمانہ جاہلیت میں، مطلب وہ زمانہ ایسا، مطلب لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اس زمانے میں، اس حوالے سے بھی یہ بات کہی. اور ویسے بھی ایک کاتب بیچ میں لکھنے والا ہونا چاہیے نا. یہ معاملہ اگر بڑے معاملات ہیں تو اس کو بھی بیچ میں ایک کاتب رکھا جائے، زیادہ اچھا ہوتا ہے. نہیں بھی ہو، کیونکہ یہ تو اس زمانے سے کے حوالے سے ذرا بات کی ہے کہ لکھنے پڑھنے کا رواج یہ ہوتا تھا، تو کوئی لکھنے والا ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ لکھے. 2 باتیں ہو گئی. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے. وَلَا يَأْبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے. کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے. فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے.
فلیکتب، چاہیے کہ لکھے ہو، انکار نہ کرے ایسا. لیکن انکار مطلب یہ اس زمانے کی بات کی اب جو ہے نا لکھتے وقت آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے. ہر زمانے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل آدمی سوچ بننا چاہے. ہر آدمی کے درمیان آج کل گواہ بھی نہیں بن سکتا آدمی، آج کل وہ حالات نہیں رہے. ولا مکاتب، انکار نہ کرے لکھنے والا، یہ کہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے، پس چاہیے کہ وہ لکھے. یہ دو باتیں ہو گئی، ایک لکھنا، ایک کاتب کا ہونا. نمبر 3، یہ مضمون کون لکھوا ہے؟ اس لیے کہ معاملہ دو آدمیوں کا ہو رہا ہے. ایک ہے قرض دینے والا، ایک ہے قرض لینے والا، دو ہے نا. تو اس میں معاملے کو مزید واضح کرنے کے لیے بہتر شکل کیا ہے کہ جو دے رہا ہے وہ لکھوائے یا جو لے رہا ہے وہ لکھوائے؟ فرمائے نہیں، جو لے رہا ہے وہ لکھوائے. کل اگر وہ بالفرض پھر جائے تو بھائی یہ تمہارا مضمون لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آپ نے لکھا تھا. یعنی دینے والا تو اپنا حق پورا لکھوائے گا، کمی کبھی نہیں کرے گا، کمی کبھی نہیں کرے گا، بلکہ زیادتی کا احتمال ہے. لیکن جو لکھنے والا ہے وہ کمی کر سکتے لیکن زیادتی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات ہے بات ٹھیک طریقے سے لکھوائے گا. کل اگر پھر جاتا ہے تو اس کو بتایا جا سکتا ہے بھائی دیکھو تمہارا لکھا ہوا مضمون نہیں ہے، آپ نے خود لکھا. اچھا جی. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے. وَلْيُمْلِلِ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے. الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس حق میں سے کوئی چیز، پوری بات لکھوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے، ظاہر بات ہے وہ لکھوائے گا نا، املا وہ کرائے گا. پر میں اگر وہ بیوقوف ہے، یہ سب دیکھیں قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ بظاہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتے. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ہماری سوچ سمجھ سے بالا کرے. کیوں؟ ہم ہو گئے ہیں اوپرے، ہمارے ذہن کمزور کچے، ہمارے معاملات ہوتے ہیں عام طور پر انتہائی غیر واضح. پھر دوسری بات یہ کہ ہر ماحول ہر زمانے سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا. ہمارا اپنا ایک ماحول ہے چند عرصے کا، یہ گزر جائے گا، آنے والا دور اس سے تبدیل ہوگا، اس سے آنے والا دور اس سے تبدیل ہوگا. زمانہ بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں. اللہ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ ہر زمانے ہر حالات کے لیے مناسب. اگر ان میں سے بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے یا ہمیں عجیب سی لگتی ہے تو اس لیے کہ ہماری سوچ، ہمارا دائرہ محدود ہے. سمجھ رہے؟ دائرہ ہمارا محدود ہے. اس لیے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. کئی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ فون پر ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک ہوتے یا نہیں؟ ایسے بڑے بڑے معاملات جو کنٹینر آتے ہیں اور یہ مال یہاں پر. اچھا اب سب سے زیادہ مسائل جہاں مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہاں لوگ کیا مسائل پوچھتے ہیں؟ مال آ جاتا ہے، پورٹ پہ اتر جاتا ہے، ختم، گودام میں چلا جاتا ہے. یہ جو بائیں ہیں یہ گودام میں نہیں جاتے، کہتے بھائی میرے گودام سے جاؤ اتنا مال اٹھا لو، گودام میں سے اٹھاتے ہیں جا کے. اب ظاہر بات ہے اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کے آدمی ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آ گیا، اور بڑے دیندار آدمی نے لایا وہاں مسجد میں. کہنے لگے ہم نے مال بیچا، یہ میرے خیال میں چاول وغیرہ دال وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، یہ نیو شالی میں. تو کہنے لگے ایسا ہوا کہ بہت کافی مقدار میں ہم نے مال بیچا اس کو. تو مال بیچنے کے بعد
اس کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ مال ہے دیکھ لو اچھی طرح. اب مال دیکھا اس نے. اب اتنا بڑا مال کون دیکھ سکتا ہے؟ اتنی زیادہ مقدار میں پورا کنٹینر. اس بیچارے نے دیکھا ہوگا, کچھ کیا ہوگا. تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے, وہ بعد میں جب لے گئے تو اس میں اندر بعض وہ تھیلیاں بنی ہوئی تھی نا, تو بعض کی بالکل صحیح تھی, بعض میں عیب نکلا. تو کہنے لگے وہ ابھی وہ ایک نے کہا کہ یار سے مسئلہ یہ ہوا کہ اب میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ تو ہم نہیں لیں گے. وہ کہہ رہے بھائی ہمارے نام سے نکل چکا, اب اس کے ذمہ دار ہم نہیں, یہ آپ کو لینے پڑے. میں نے کہا بھائی اب تو بالکل غلط کہتے. بعض چیزوں میں اصولاً جب چیز میں عیب ہو تو باقاعدہ عیب بتانا چاہیے. یہ چیز میں بیچ رہا ہوں, ادھر ہمارے یہاں ساتھی نے مجھے کتاب دیکھا ہی مکتبے میں, اس کا ایک صفحہ پٹا ہوا تھا. کہنے لگے یہ صفحہ پٹا ہوا ہے, کوئی لے گیا تھا واپس لایا تو صفحہ پٹا ہوا. تو میں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ اس میں نے کہا اس کو چھوڑو, آئندہ جو لینے کے لیے آئے نا تو اس کو دکھا دو بھائی دیکھو یہ کتاب ہے لیکن ایک صفحہ اس کا پٹا ہوا. عیب کو ظاہر کرنا چاہیے. بعض پھر عیب ایسے ہے کہ اس سے قیمت بھی کم نہیں ہو سکتی. اب وہ کہہ رہے کہ بھائی میں اس کی پوری قیمت تو اس کو واپس نہیں کروں گا, وہ کہتے آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو بیچو عیب ہو تو عیب کو ظاہر کر کے بتاؤ کہ بھائی یہ خرابی ہے اس میں. اچھا کہتے اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے, حق کس پر ہے؟ جو لیتا ہے. سفیہن بیوقوف ہے, یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بیوقوف ہو. بے عقل بیوقوف ہی ہے نا, بے عقل اور بیوقوف ہی چیز ہے. یا ضعیف ہے, مطلب ضعیفن کا معنی کمزور ہے, بوڑھا ہے, بہت زیادہ نہیں کر سکتا, کوئی اور وجہ ہو سکتی, یعنی عذر کوئی نہ کوئی کسی زمانے میں بن سکتا ہے. اولا استطیع ہو. اسی طریقے سے یتیم کے معاملے کو الگ کر دیا. اگر چھوٹا بچہ ہے یتیم ہے اس کے مال میں مداخلت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ ابھی نابالغ مکلف نہیں ہے. اولا استطیع ہو, یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی, تو اگر وہ ضعیف ہے, بیوقوف ہے, بے عقل ہے, کمزور ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ لا استطیع کا مطلب یہ ہو سکتا ہے دونوں کی زبانیں الگ الگ ہے. آج کل کاروبار نہیں کرتے, کاروبار گونگا ہے, کوئی اور ایسا عذر ہے. تو فرمایا ایمل ہوا یہ کہ وہ املا کرے. اگر جس پر حق ہے وہ بیوقوف ہے یا ضعیف ہے, او لا استطیع ہو, یا وہ طاقت نہیں رکھتا کس بات کی؟ ایمل یہ کہ املا کروائے, لکھوائے, وہ نہیں کر سکتا ہوا. فلیمل ولی ہو گیا, بس املا کرائے, اس کا ولی انصاف کے ساتھ وہ اپنا کوئی ذمہ دار مقرر کر دے. ولی یہ بڑے معاملات کی بات ہو رہی, ٹاکی لینے کی بات نہیں ہو رہی کہ دکان سے ٹاکی لے رہے اس پر گواہ اللہ, اس کا الگ حکم آگے آ رہے. لو دو والا معاملہ جو ہے نا, پیسہ لو چیز دو, اس کا الگ حکم ہے. یہ ادھار کی بات ہو رہی ہے, بڑے معاملات کی بات ہو رہی ہے. تیسرا معاملہ, دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ بلکہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, سب سے پہلے لکھے, ایک لکھنے والا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ لکھوائے کون؟ جو لے رہا ہے. چوتھی بات یہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم, اور گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں میں سے, مردوں میں سے دو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, پس اگر نہ ہو دو مرد, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, پس ایک مرد اور دو عورتیں. دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے. انسان خود سمجھتا ہے لیکن چشم پوشی کرتا ہے کبھی کبھی حالات میں. یہ کیوں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بہت وہ ہے, لیکن یہ حالات خود بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے نا وہ مزاجوں کو جانتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. بعض معاملات میں عورت بہت حساس ہوتی ہے, لیکن بہرحال گواہی کا مسئلہ ہے نا بڑا, یہ الگ مسئلہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب الگ رکھی ہے. جی ہر معاملے میں یہی ترتیب رہے گی, کسی بھی
نہیں، ہر معاملے میں تقریباً گواہی کا مسئلہ یہاں بھی آئے گا. گواہ دونوں کی جانب سے نہیں، دونوں مشترکہ گواہ بنائیں گے، جس پر دونوں آگے آ رہے تفصیل آ رہے، جس پر دونوں کا اعتماد ہو. ایسے گواہ بنا لے جن پر اعتماد ہو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں. کن سے؟ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، جن پر دونوں کا اعتماد بھی ہو. اب یہ نہیں کہ اپنی پارٹی اٹھا کے لیا دوسرا اپنی پارٹی اٹھا کے لیا اپنے مزاج، بلکہ جس پر اعتماد دونوں کا ہو. یہ کہے کہ بھائی ہاں دونوں پر میرا، وہ کہے دونوں پر میرا اعتماد ہے. یہ بڑے گڑبڑ کرتے گواہ نا آج کل. گواہ بھی بڑے خطرناک ہوتے، کورٹ کے گواہ تو بڑے خطرناک نہیں ہوتے، ہے نا؟ وہ تو ہے بدل جاتے. اچھا جی، ان تضل احداہما، یہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا؟ ہمیں ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلایا دوسری یاد دلائے ان کو. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا، جب ان کو دعوت دی جائے، بلایا جائے. اب ظاہر بات ہے گواہ کوئی بار کے نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں جو تعلقات والے وہی گواہ بنیں گے نا، جان پہچان والے. تو کوشش کرے وہ انکار نہ کرے. آگے تفصیل بھی آ رہی ہے کہ گواہی نہ چھپائے. اچھا جی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کاتب کوئی اگر بیچ میں کاتب رکھا ہے جیسے، تو اس کو اجرت لینا چاہے وہ مطالبہ کر سکتے، جائز. مجھے بھائی اتنی اجرت دینی پڑے گی. دو گواہ جو عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ایک بھول جائے ایک یاد دلائے، مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ عورت کی فطرت میں عام طور پر نسیان ہے، فطرت میں نسیان ہے کا غلبہ ہے بہت زیادہ. عورت میں ہے نا، ایک جلبازی بہت زیادہ ہوتی ہے حدیث میں، ایک ناشکری ہوتی ہے عام طور پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول کو بنیاد بنایا، خاتون کو نہیں بنایا. اس لیے ہو سکتے بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں. ولیس الذکر کالانثی، حضرت مریم کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی مل گئی. فرمایا ولیس الذکر کالانثی، یہ ہے تو بیٹی لیکن یہ مردوں سے بھی زیادہ لائق اور فائق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہے، اب یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ اس کی یادداشت اچھی ہے، اس کی اچھی نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اصول کو بنیاد بنایا کہ بس اصول یہ ہے. ابھی جو میں نے اتنی بڑی تقریر شروع میں کی نا اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے کہ اصول کو معاملات میں بنیاد بنا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ سمجھدار ہے نہیں ہے، یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم ان چکروں میں نہیں پڑو، یہ جو اصول ہم بنا کے دے رہے تم ان اصول کو بنیاد بناؤ. آئندہ جب بھی گواہی کا مسئلہ آ جائے، دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے. 4 عورتیں بھی نہیں بن سکتی، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 مرد نہیں ہو سکتے، ایک مرد ہو پھر دوسری طرف 2 عورتیں ہو. یہ اصول ہے بس. اب تم ان اصول کو بنیاد بنا لو، آگے تفصیلات میں نہیں جاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی میں فائدہ ہے. گواہ جو ہے گواہ کیا کرے؟ گواہ اجرت نہیں لے سکتا. جیسے کاتب اجرت مانگ سکتا ہے، گواہ اجرت نہیں مانگ سکتا. البتہ اس کا خرچہ ہے، مثلا جیسے کرایہ ہے لے جانے لانے کا، اور اسی طریقے سے اس کا کھانا پینا ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں. البتہ اگر گواہ ایسے آدمی کو بنا ہے جو مزدور ہے، اپنی گاڑی وغیرہ کرتا ہے، بعض معاملات میں جاتے ہیں لوگ فیصلوں میں لوگ لے جاتے ہیں، پورے دن 2 دن لگ جاتے. اب وہ مزدور آدمی ہے، اپنا
روزانہ جو ہے محنت کرتا ہے کماتا ہے تو اس صورت میں جتنی دیہی اس کو ملتی ہے وہ دیہی بھی دینی ضروری ہے. اس صورت میں پھر گواہ اگر گواہ اس قسم کا آدمی ہے. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اور انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا جب دعوت دی جائے. یہ باتیں ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو. لیکن میں نے دیکھا بعض جگہوں میں قبائلی علاقوں میں ہے نا بڑے یہ مسائل بڑے چلتے بعض جگہوں میں یہ بڑے عجیب عجیب مسائل ہوتے. یہ گواہ کو لا اور اس کا اجرت دینا اور یہ کرنا یہ مسائل جو لکھے گئے ہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لینے والے نے جو ہے اس کو کہا کہ مجھے زیادہ لکھ کے دینا کہ میں ہو سکتا ہے کل کو ریسیل کروں تو مجھے صحیح. لینے والے نے کیا کہا 2000 اوپر لکھ کے مجھے دینا تاکہ میں کل کو ریسیل کروں تو مجھے اس کی جو ہے وہ قیمت اچھی مل جائے. ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم تو گواہ کے طور پر آگے کریں دیکھیں لکھت پڑھت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اڑ گئے لکھوانے والے نے کہا 2000 ہو تم نے اتنے لکھوائے تو اس نے کہا ہماری تمہاری بات ہوئی تھی 2000 زیادہ لکھ کے دینا. بعد میں بات ہوئی تو پھر گواہوں کو بلایا گیا. تو ان کے درمیان چھپی ہوئی بات تھی نا بعد میں جب ہوئی تو ہمیں پھر بلایا گیا کہ بھائی تو کتنے مانگ رہے ہیں 16,000 آج 14,000 ان کی 22,000 تو جو ہے یہ دیں گے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا مجھ سے لکھواؤ زیادہ اگر تم نہیں سے کریں تو میں لوں تو پھر گواہ بنانے کا کیا فائدہ ہے اس میں. یہی کہا کہ یہ تو آپ کے اندر دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہے. ابھی اس دن کیا ہوا پتہ نہیں کس نے مسئلہ پوچھا. عجیب عجیب مسائل آتے ہیں. آپ کے ساتھیوں میں سے رات کے ساتھیوں میں سے کسی نے مسئلہ پوچھا واللہ عالم یا محلے والے نے پوچھا. ایک آدمی کو قرض دیا اور قرض دینے کے بعد جو ہے وہ پھر گیا قرض سے. اس نے کہا قرض اس نے پہلے کہا دے دوں گا ٹالتا رہا تو کہنے لگے کہاں ہے خراب نے مجھے کب قرض دیا. پھر آخر میں اس دھمکی پہ وہ آدمی کو ذرا پہچان کے دیکھتا ہے نا کہ سامنے والا کمزور ہے بات کہنے لگے لے کے دیکھا ہونا نہیں ہے بس نہیں دیتا. یہ بڑے مسائل چلتے ہیں بہت بڑے معاملات ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا معاملات ہے بالکل زندگی کا حصہ ہے. کاروبار مارکیٹ میں ہم بیٹھے رہتے ہیں. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ویسے ایک بات کہتے ہیں ہمارے ہاں دودھ آتا ہے مہینے کا دودھ آتے جب بھی وہ ہمارے ساتھی وہاں دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے وہ چھٹی پہ چلے گئے تو بل میرے پاس آ جاتا تھا. میرا ایک اصول ہے میں بال کی کھال اتارتا ہوں چیک کرتا ہوں ہر چیز کو. تو میں نے کہا یار بھائی یہ 2 کلو کے حساب سے دودھ آ رہا ہے اور بل زیادہ بن رہا ہے اس کا یہ کیا چکر ہے. مطلب 2 کلو کے حساب سے بل آنا چاہیے بل زیادہ آتا تھا. تو میں نے کہا 2 کلو کے حساب سے میں نے پوچھا کہ کتنے آج کل کلو کتنے یہ دیتے 40 روپے اس وقت کلو تھا. تو میں نے کہا یہ کیا چکر یار یہ تو زیادہ بل بنا ہے آپ لوگوں نے بل تو اتنا نہیں بنتا. اکیلے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی. تو پھر میں نے ساتھیوں کو کہا یہ بل کہاں ہے کہ بل ہم نے پھینک دیے. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوتا یہ غلطیاں بس وہ دیکھ لگے کہ سامنے والا بیچارہ جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے موقع اتنا نہیں ملتا یہ غلطی. اب یہ کیا ہوتا ہے میری بات سنو یہ ایک دفعہ آپ نے کر لیا 2 دفعہ آپ نے کر لیا 3 دفعہ آپ نے کر لیا نا خاموشی اور ایک دفعہ پتہ لگ گیا بس بدگمانی کا دروازہ کھل گیا معاشرے میں. اس میں اسلام سب سے پہلی چیز بدگمانی کے دروازے کو بند کرتا ہے ختم کرو اس کو. اور جب اس قسم کے آپ کا اعتماد اٹھے گا نہیں ایک دن جب اعتماد اٹھے گا ختم مسئلہ ہی خراب ہو گیا سارا. فن آدمی پر میرا اعتماد نہیں ہے تو کتنی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اور انکار نہ کرے گواہ جب ان کو دعوت دی جائے. ولا تسأموا. اب ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے سننے والوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو بیچارے معاملات کرنے والے اور پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ پارٹی آئی ہے وہ کہے کہ پارٹی کہیں ہاتھ سے نہیں نکل جائے تب کرو بھائی جیسے دل چاہے کر دیں گے یار. کل ہم یہاں میرے فزکس والوں کو بلایا بورڈ کو تو میں نے کہا یار جاننے والا اچھا آدمی ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا مجھے ریٹ دو گے اس کا. کہتے بس آپ کے ساتھ کیا ریٹ ہے کیا لینا ہے یار چھوڑو بھائی
آپ کے ساتھ کیا ریٹ؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، کیا میرے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے ریٹ لکھ کے بتاؤ، یہ ریٹ لکھوا ہے، میں نے کہا اب جاؤ. میں نے کہا زیادہ میں لکھوا دو تم، لیکن میرے ساتھ لکھو. میں رکشے میں ٹیکسی میں جب بیٹھتا ہوں نا اس کو پہلے کہتا ہوں بھائی بتاؤ کتنے لوگ ہیں، تو میں بھائی فرسٹ ملی صاحب بیٹھو، میں تو ملی سے نہیں بیٹھا گا، بتاؤ کتنا لوگ ہیں، اس کے ساتھ طے کرتا ہوں پہلے، پھر دیتا ہوں. عام طور پر 5-10 روپئے زیادہ دیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، لیکن اس کو میں طے کر کے بیٹھتا ہوں. یہ ایسے عجیب ہوتے. ایک دفعہ تو میرے ساتھ لڑ پڑا ایک آدمی، میں نے کہا یار تم 5 روپئے کے لڑ کے یہ لے لو یار. اس کے بعد سے میں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی 1 میٹر پہ نہیں جاتا اور ایک طے کر دو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک شریف آدمی کے لیے روڈ پہ کھڑے ہو کے لڑنا اور 5 روپئے کے لیے لڑنا. اور ایسے عجیب لوگ ہوتے خواتین ہوتی ہیں، وہ خواتین، اور جب بھی میرے کو رکشے والا خاتون کی لڑائی ہے پیسوں پر، کہیں بھی دیکھا آپ نے 5 روپئے کے اوپر لڑائی جا رہی ہے، یہ سب دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں بظاہر تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے. لوگ کہتے کیا کون لکھے گا، کون کرے گا، کیا ان چکروں میں پڑیں گے. اللہ فرما رہے کہ یہ ہمارا اصول ہے، مرضی تمہاری ہے، پچھتاؤ گے تم. پھر معاملات ہم نے نہیں کرنے، معاملات تم نے کرنے. ولا تسأموا، اور نہ اکتا جاؤ. ولا تسأموا، اور نہ اکتا جاؤ. ان تکتبوہ، یہ کہ تم اس کو لکھو. لکھنے سے صغیرن او کبیرن، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، دل صاف رکھو بس واضح. اس کی آسان صورت ہے. لوگوں نے آج کل بڑی اچھی کاپیاں بنائی ہوئی، رجسٹر بنائے ہوئے، تاریخ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، دن فوراً لکھ لیا بھائی یہ چیزیں. دکان والے نے لکھ لیا میری دکان سے اتنا مال گیا ہے بھائی، یہ لکھ لیے، سب ختم. بڑا آسان ہے. الا اجلہ، اس کے وقت مقرر تک. جو آدمی دیکھے آپ نے ایک وقت طے کر لیا، 1 مہینے میں یہ واپس کرے گا، اور 1 مہینے میں بیچارے کی مجبوری کی، مہینے کے اندر آ کے اس نے بتا دیا یار بھائی میں نے آپ کے ساتھ تو مہینہ طے کیا تھا لیکن میری تو بڑی مجبوری ہے، تو اگر میں نہیں دے سکا ایک وقت اور طے کر لیا. اس کا مطلب آدمی ذرا مناسب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے. میں تو کبھی کسی سے پیسے نہیں ہے نا، میں کیا کرتا ہوں ان سے میں نے قرض لیا. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا بہت کم، میں نے ان سے پیسے لیے، وقت پورا ہو گیا، 1 مہینے کا وقت طے کیا تھا. میں نے کیا کیا، میرے پاس نہیں ہے، میں نے کیا کیا، میں نے جا کر کسی اور سے 1 مہینے کا ادھار اٹھا کے ان کو میں نے وقت دے دیا تاکہ میرا اعتماد اس کے بعد خراب نہ ہو. اصول ہے نا، ایک اصول کی بات ہوتی ہے. کبھی الحمدللہ ایسا کبھی نہیں کیا میں نے کہ بھائی تھوڑا ٹائم دے دو یار، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر وقت پورا ہونے کے بعد، مہینہ پورا ہو گیا اور مہینے کے بعد بیچارے نے جواب ہی نہیں دیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے مفروض صاحب، نظر ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب آدمی گڑبڑ ہے. خاموشی اختیار کرنا، چشم پوشی کرنا، یہ ہے خیانت، اور اس کا مطلب یہ آدمی گڑبڑ ہے. تو دوسری بات بھی کرتے ہیں نا، وہ قرض کے بعد نہیں ملے، جب اس کو ڈھونڈ کے لے کر آئے تو اس نے بولا وہ میرے پاس تھا نہیں، اس لیے میں شرمندہ ہو گیا، آپ سے بات نہیں کر سکتا، پھر ٹائم مانگ لیا. اس نے 2-3 دفعہ کیا لیکن قرض نہیں ملے. اس کو کرتے ہیں نا وہ شرمندہ سمجھ اس لیے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. چھوٹا معاملہ ہو بڑا ہو لکھو، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ اقوم، زیادہ مناسب ہے، درست ہے گواہی کے لیے. وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابوا، یہ کہ تم شک نہ کرو. انسان تو ہے کیا شک کی مزاج. یہ عجیب بات ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، معاملات میں گڑبڑ کرنے والوں کے لیے، کوئی بھی معاملہ ہو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کم، مطلب یکسر گھٹا دیتے ہیں.
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. یہ ہے ہر آدمی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے مسائل کس کے آتے ہیں؟ ملازمین کے لوگ. یہ میرا سیٹ ایسا ہے، بڑا ظالم ہے، جو میرے ساتھ برائی کرتے میں کہتے تم ظالم ہو. صاف کہتے ہیں، میں کہتے ہیں مجھے آپ گڑبڑ لگے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ اس کے غلام نہیں ہیں، آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہو، وقت پورا دیتے ہو، امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہو. کہتے ہاں میں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کرتے ہو نا، جب یہاں آپ خوش نہیں ہیں اس کو وقت پہ بتا دو، اپنے لیے دوسرا کام ڈھونڈ لو. وقت پہ اس کو بے وقت بھی جواب مت دو، وقت پہ اس کو جواب دے دو، اپنے لیے دوسرا انتظام کر لو. ختم. غلام تو نہیں آپ. لیکن یہ باتیں کرنا پیچھے، ایک اس کے پاس کام بھی کرتے، روزی بھی لگی ہے، پیچھے باتیں نہیں کرتے. نکلو پھر وہاں سے. یہ بھی ایک بہت غلط عادت ہے ہماری معاملات کی کمزوری میں سے. ہمارا صاحب ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن مکافات عمل کا سلسلہ اللہ نے رکھا بڑا جی. مکافات عمل کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کرو گے ویسے مرو گے. دیکھیں یہ اوپر جو سیٹ مالکان ہوتے ہیں یہ گڑبڑ کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کو مسلط کر دیے. یہ گڑبڑ جب معاملات میں ہوتے ہیں، یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، خیانت بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. معاملات واضح ہو، اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت فرماتا ہے. فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں. واقوم، اور زیادہ درست ہے شہادت کے لیے. وادنا، اور زیادہ قریب ہے. اللہ ترتابوا، یہ کہ تم شک نہ کرو. الا ان تکون، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ تجارت ہو حاضر. تدیرونها بینکم، آپس میں تم لیتے دیتے ہو، آپس میں گھماتے ہو معاملہ. یہ چیز میں نے لے لی، کیا قیمت ہے بھائی؟ پیسے لے لو، ختم. اب اگر نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، یہ مسئلہ لگے. لیکن ادھار والا مسئلہ بڑا حساس ہوتا ہے. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر آمنے سامنے تجارت ہو تو تم پر کوئی مطلب یہ گناہ نہیں یہ کہ تم نہ لکھو اس کو، کوئی حرج نہیں. واشهدوا اذا تبايعتم، اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، گواہ بناؤ. ولا يضار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. تکلیف نہ دی جائے تو مطلب یار آپ کو لکھنا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا. یا مثال کے طور پر کوئی بھی عذر اس کا ہے زبردستی پکڑ کے کرواتے، حکومت والے بھی کرواتے نا وضاحت. یا گواہ زبردستی کبھی کبھی ڈال لیتے بعض معاملات میں، آپ کو گواہ بننا پڑے گا. تو مطلب یہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا وہ نہیں کر سکتا کسی کو مجبور نہ کرو، تکلیف نہ دو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی کی وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کرو گے تم فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، بس بے شک یہ نافرمانی ہے تمہاری طرف سے، بڑا گناہ ہے تکلیف دینا. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتے ہیں. کس چیز کی؟ اصول صحیحہ کی. اصول بتا رہے تمہیں، یہ اصول ہے. اس لیے اگر گواہی کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے لکھ کے نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اصول اللہ نے بتا دیے، پھر کل پچھتائے گا، افسوس کرے گا. اصول اللہ نے بتا دیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اصول بتایا تمہیں معاملات کے حوالے سے. انسان کی زندگی میں آپ حضرات سے پوچھتے ہو، میرے خیال میں زیادہ تر کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے، میں بھی ہو تو ہر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے لینے دینے سے. آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ بڑا حساس مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بدگمانی پیدا کرتا ہے، انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، ماحول کو خراب کرتا ہے، چاہے خاندانی معاملات ہو، چاہے گھاٹ کے ساتھ ہو، چاہے دنیا کے ساتھ ہو. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ معاملات. یعنی معاملات سب، اس میں بھی وہ قرض ہے، سب لین
اسی میں نا یہ اوپر تو لکھا ہے نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ نقصان، اس کا ولا اظہار رہی مجبور کا سوا ہے، نہ لکھنے والا نقصان نہ کرے، مطلب نقصان تکلیف نہیں دی جائے اس کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو مجبور نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. اصل مسئلہ یہ مظاہرہ یہ مجہول کا سوا ہے، مجہول، اور یہ خطاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے اس لیے کہ معاملہ تو اصل میں لوگوں کا ہے نا، وہ تو بیچ میں ایسے بیچارے مہمان ہیں یعنی تو فرمایا کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ ان کو زبردستی کی صورت ہو، ان کو مجبور کیا جائے، کل ان کو جو ہے وہ بیچارے خواہ مخواہ ان کو بسا دیا، ایسے بھی ہو جاتے ان کو بسا دیتے خود نکل جاتے. اب یہ ایک مسئلہ ہوا ہمارے علاقے میں، ایک گاڑی جو ہے وہ گاڑی میں جو ہے وہ نوجوان کو ہوا، دوسری گاڑی ماری اور نوجوان کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ جن کا آدمی جو ہے وہ انتقال ہوئے ان کے پاس گئے، بڑے اچھے خاصے دیندار لوگ تھے کہ نمازی اور دیندار، ان کو کہا بھائی دیکھو یہ گاڑی یہ نقصان ہوا یہ ہوا. وہاں رینجز والے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ گاڑی چلا رہا تھا، جو مالک کا بیٹا ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا. وہ کہنے لگے نہیں گاڑی تو ڈرائیور چلا رہا تھا، ہمارا کیا تعلق، تم ڈرائیور کو پکڑو ہمارا. اب ڈرائیور بھی تو تمہارا آدمی ہے یار، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تمہارے ہاں کام کرتا ہے، کہتے نہیں ڈرائیور کو پکڑو، وہ جانو تم جانو، ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہوتے معاملات. حالانکہ لوگ اپنے آدمی کی دفاع کرتے ہیں نا، بھائی ہمارے آدمی سے غلطی ہو گئی، انسان تھا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، ایک مسئلہ اور بیان فرما رہے بیچ میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے معاملات میں ہم گروی رکھتے ہیں یا نہیں، گروی اس کا ذکر فرما رہے. یہاں قرآن کریم نے تو سفر کی قید لگائی ہے، لیکن سفر کی قید اتفاقی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سفر ہی میں گروی رکھے، حضر میں بھی رکھ سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باپ باندھا ہے کہ الرہان یا الرہان فی الحضر، حضر کے اندر بھی رہن رکھ سکتے، گروی رکھ سکتے. آدمی مقیم ہے، ایسا اوقات ہوتا نہیں اعتماد نہیں ہوتا پارٹی پہ، بھائی تم اس کے بدلے میں کیا رکھتے ہو. تو تین چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے راہن، ایک ہے مرتہن، ایک ہے رہن گروی. راہن رہن رکھنے والا، مرتہن جس کے پاس گروی رکھی چیز، اور ایک ہے رہن وہ چیز، اس کو عربی میں رہن کہتے، اس کو اردو میں گروی کہتے. یہ گروی کیا ہے، اس کا حکم شرعن کیا ہے، یہ ایک امانت ہے بس، کہ بس جب تمہارا ادار ہے یا تمہاری کوئی چیز وہ واپس کر لے گا تم واپس کر دینا، اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. مرتہن جس کے پاس گروی رکھی ہے وہ اس کے اندر وہ امانت ہے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، ہو اس کو اپنے پاس رکھے، اور جب وہ وقت پہ لگے اس کو روک لے اپنے پاس. کاغذات کی صورت میں بھی رکھتے ہیں، جیسے کیا مکان کے کاغذ رکھ دیتے ہیں، گاڑی کے کاغذ رکھتے ہیں، بہت مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، یہ رکھتے ہیں. تو یہ کہیں بھی اور رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے. ان کنتم علی سفر، اور اگر ہو تم سفر میں، تو سفر کی قید کیا ہے، ضروری نہیں ہے، اتفاقی کہتے ہیں اس کو، قید اتفاقی کہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر میں بھی رکھ سکتے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کاتب، اس لیے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گواہ اور کاتب پر بھی اعتماد نہیں ہوتا جب تک گروی نہ رکھو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کاتب، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھنا ہے. گروی کس طریقے کی ہونی چاہیے، قبضہ دلائے گی، باقاعدہ جو ہے نا جو قرض دے رہا ہے یا جو چیز دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کے پاس چلی جائے، مقبوضہ، قبضہ دلائی ہوئی. اچھا جی. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس جب ایک دوسرے سے امن میں ہو جائے، یعنی اس کو اس کا حق مل گیا ختم، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اپنی امانت کو ادا کرے، یعنی گروی وغیرہ کو واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، کہ بار بار ڈرو 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 کیوں کہتے، بغیر خوف کے معاملات کے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے.
ایک آدمی گواہ بھی بنا لے، ایسی بھی ہے آج کل گواہ بھی معاملہ ٹھیک کر بھی اور اس کے اندر بھی گڑبڑ کرتے، جیسے انہوں نے بتایا یہ بھی کرتے۔ آگے فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو کبھی مت چھپاؤ، کھل کر بات کریں گے لحاظ میں فلاں یہ کہہ دے گا، فلاں یہ کہہ دے گا، یہ کر دے گا، نہیں، بس بتاؤ بھائی میں اس معاملے میں گواہ بنا تھا، یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا، ختم، میں نے آپ کو کہہ دیا یہ گڑبڑ کر رہا ہے، ختم۔ ایک آدمی نے مجھے پشاور سے فون کیا، کہنے لگے آپ کے مدرسے میں دوسرا مدرسہ ہمارا ہے نا، بڑا ادارہ ہے وہاں رہائشی، تو کہنے لگے وہاں پر ایک قاری صاحب ہے، تو میری شادی ہے تو وہ آنا چاہتے ہیں، تو بڑے مولوی صاحب ہمارے بہت اصول کے پابند ہے، سخت، ان کے اصول بڑے مشہور ہے، کہنے لگے آپ ان کو سفارش کریں کہ ان کو چھٹی دے دیں۔ میں نے کہا دنیا میں آپ کو غلط سفارش کے لیے ملا تھا کہ تم یہ غلط سفارش مجھ سے کرواتے ہو، کوئی اور نہیں ملا؟ تو کہنے لگے دیکھیں یہ میں نے آپ سے زندگی میں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، زندگی میں ایک میں نے آپ سے درخواست کی ہے اور اس پہ میری آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا فی امان اللہ، میں آج سے ناراض ہوں آپ سے، جاؤ، اگر آپ اس بے اصولی پہ مجھ سے اصول پر ناراض ہوتے ہیں تو مجھے ایسی دوستی کا کوئی وہ نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، فون بند کر دیا میں نے۔ یہ ایسے بھی لوگ اخلاق کے بندے، اس لیے دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اصول کا پابند بنا لیا نا، زندگی بڑھ سے بار ٹوٹ گئی۔ شادیوں میں اگر آپ جاتے ہیں، بعض ہمارے محلے میں وقت پہ جا کے لفافہ دے کے آ گئے، ختم بھائی، 2 بجے تک بیٹھاتے، ایک دفعہ کرو گے، 2 دفعہ کرو گے، خاندان والے خود سمجھ گئے گا بابا یار یہ اصول کا پابند آدمی، اس کو مت چھوڑو، ناراض۔ لیکن اگر آپ پڑے رہیں گے تو بس اندر ہی جو ہے وہ اندر ہی وہ کرتے رہیں گے، معاملہ بنے گا نہیں۔ ہر معاملے میں اصول کو بنیاد بناؤ، ہمیشہ کی لیے جان ٹوٹ جائے گی۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا، اور جو گواہی کو چھپائے وقت آنے پر، فإنہ آثم قلبہ، پس اس کا دل گناہگار ہے، وہ فاسق آدمی ہے گواہی کو چھپانے والا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا سب اللہ کو معلوم ہے۔ صرف ظاہر میں بڑی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور تقریر کرنا بڑی آسان ہے، عمل سے کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، عمل سے کر کے دکھاؤ۔ میں خدمت میں کافی 5 منٹ پہلے چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، اس میں معاملات واضح ہے، دیکھو 5 منٹ پہلے چھٹی دی، لیکن وہ آگے 6 بجے آگے تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ جب تک معاملہ وہاں سے واضح نہ ہو نہیں کر سکتے، ایک دم نہیں کر سکتے، وہ بات کا مسئلہ تو اس کو کہہ دے کہ بھائی دیکھو میرا قرض دے رہے ہیں، جب تک وہ انکار نہیں کرتا وہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو رکھ کو اس میں مداخلت نہیں کرو۔ جب وہ بالکل ٹائم زیادہ کر جائے ان کو بول دو بھائی دے رہے یعنی میں اس کو بیچ دوں گا۔ جو بھی کر لے واضح کر لے اس کو۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.